شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ فرقہ کہتے ہیں گروہ کو، فرقہ کہتے ہیں کسی مرکز سے ٹوٹی ہوئی شاخ کو۔ شیعہ باقی فرقوں کی طرح فرقہ نہیں، شیعہ عین مذہب ہے، شیعہ ہی اسلام ہے۔ یہ باقی شیعت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں۔ شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا، شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا کہ ہم شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عین مذہب ہے۔ ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن فرق ہے دونوں عقائد میں، وہ میں فرق کھول کے بیان کروں گا تاکہ 2 جمع 2 4 اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ ہمارے ہاں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور اب ان کا ظہور ہو، ان کے ہاں ہے کہ نہیں، آنا انہوں نے ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترمذی میں اور سیاہ میں یہ متفق ترین حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہی بتانا تھا تو آپ کا تو ایک ہی نام ہے، آپ یہی بتا دیتے کہ نام کیا ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اور وہی زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ اب یہ ان کے ہم متفق متواترہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے آ کے اس حدیث میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈیشن کیا وہ کہتے ہیں آنا ہی اس نے ہے جس کا لقب مہدی ہے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اب میں شیعہ سے نہیں، میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے، وہ کہیں گے ہے، وہ دنیا میں آ چکے۔ نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی، تو آپ انہیں امام مہدی کہتے؟ جی ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں اتریں گے۔ اب ان کے پاس جب میں نے ان کے علماء سے بحثیں کی، جب ہماری ابحاث ہوئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہے تو ہمارے ہاں نام بھی ایک ہے، ایک ہی نام ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ کسی اور نسل سے ہوں گے، نسل بھی ایک، خاندان بھی ایک، ہماری مشترکات زیادہ اکٹھی ہیں، لیکن ایک چیز پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ آپ شیعوں کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے؟ لہذا طول عمر پہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، طول عمر پہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے امام کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا، اور خدا نے اس سے پہلے دلیل دے دی ہے۔ اب میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ سے یہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام اتنی دیر سے زندہ ہے، اتنی دیر زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے، اب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ سلسلہ نبوت رکا تھا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا۔ اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں۔
وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سرعام گمراہ کر رہا تھا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے۔ جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے۔ ہم نے کہا رہتا کہاں ہے، کسی ایک جگہ پہ؟ کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں پہ، شکل کیسی ہے؟ کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ۔ بسم اللہ۔ اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بالکل خلاف عقل عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، نظر نہ آئے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے۔ مذہب اسلام کی 98% عقائد وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمہارا اللہ ہے، تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، تمہیں جہنم کا خوف ہے، تمہیں فرشتوں پہ یقین ہے، تمہیں کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اسلام میں تو عقائد کثرت کے ساتھ وہ ہیں کہ جو ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ نہ نظر آنے والے سارے عقائد مان کے تم مسلمان ہو۔ اب آئیے، یہ تو میں نے 2 دلیلیں دینی تھی کہ اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب موجود ہونا چاہیے۔